نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثابت قدم ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کہیں کھڑے ہونا سیکھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، استقامت زندگی میں اختیار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھنے کی لگن، جد و جہد، یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اور ایک اور بات، جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا، پھر مزہ لینا شروع کریں۔ جب کوئی آپ پہ طنز کرے پھر اس کا لطف لینا شروع کریں۔ لوگ کئی دفعہ نا لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ بڑی بڑی پھبتیاں بھی کستے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مدینہ شریف میں حضرت مصعب ابن عمیر کی سربراہی تبلیغ کرتے تھے نا، تو معاذ اللہ منافقین کافر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اب یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کی صفوں میں دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے یہ والے لوگ ہیں۔ اب جب حضرت بلال کو دیکھتے حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے اکاؤنٹ تک کے معاملات حضرت بلال چلاتے تو وہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ بات کیسے آگے چلے گی۔ اور جب مولا علی شیر خدا نے اکیلے مکہ مکرمہ میں سارے قبیلے اور برادری کے بیچ کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر برادری میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو میں جو ہوں ساتھ چلنے کے لیے، تو ایک چھوٹے سے بچے کو کھجورے کھاتے جب یہ اعلان کرتے انہوں نے دیکھا تو اس وقت بھی وہ ہنسے تھے۔ انہوں نے معاذ اللہ مذاق اڑایا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد، لیکن پھر حالات بدلے نا۔ پھر جس بلال حبشی کو دیکھ کے وہ ہنسا کرتے تھے نا کہ یہ بلال، پھر قدرت کا فیصلہ ہے نا، وہی حضرت بلال تھے جنہوں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھ دی شروع کر۔ آپ کے اندر مثبت لگن ہو، جد و جہد ہو، آپ یقین کریں جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو ایک وقت آتا ہے جب وہ جو سلام لینا نہیں چاہتے وہ آٹوگراف لینے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اپنی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دے، کسی جگہ بھی اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دے۔ کبھی بھی ایسا کوئی وقت نہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت آپ کے ساتھ اپنا تعارف نہیں جوڑنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 میرا کوئی نہیں تعلق، میرا کچھ نہیں لگتا۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ رشتے بتاتے پھرتے ہیں، وہ تعین کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں وہ فلاں جگہ سے نا، وہ فلاں کونے سے میرا بھی رشتہ دار بنتا ہے۔ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی بھی کمزور نہ پڑے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ چاہتے ہیں خود اعتمادی پیدا ہو تو مزاج مایوسی کی گفتگو کا کبھی نہ بنائیں، مزاج شکر والا۔ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں نا، اپنے ماضی میں مایوس باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی اعتماد کھو جاتے ہیں، وہ کبھی تر و تازہ زندگی جی نہیں پاتے۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، رب جس حال میں رکھے نا، جس حال میں وہ دکھ میں رکھے تو پھر بھی اس کا کرم ہے، سکھ دے دے تو پھر بھی اس کا کرم ہے۔ آپ یقین کریں جب تک اس نے شاگرد رکھا تھا پھر بھی کمال ہی بات تھی۔ یعنی استاد پوچھا کرتے تھے اور روٹی کھا دیا، کمال بات تھی۔ وہ شفقت کرتے تھے، وہ پیار کرتے تھے، وہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ ہنسنے والی بات سنا، وہ بھی حسن ہی حسن تھا، وہ بھی کمال ہی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب 10 روپے ہوتے تھے وہ بھی مزے والے دن تھے، 2-4 سنگینہ پیسے ڈال کے تلا نان خرید کے آلو والا کھاتے تھے، وہ بھی بڑا ہی مزہ تھا، اس میں بھی بڑا ہی کیف تھا۔ جب سویرے اماں کہتی تھی نا یہی سالن مل رہا ہے اور نہ منگی باقیوں بھی دینا ہے، اس میں بھی بڑا ہی مزہ تھا۔ جب بندہ جا کے کہتا نہیں اماں تھوڑا جاتے دینا، یہ بھی بڑا ہی مزہ تھا۔ اس کا بھی کبھی محسوس کرو تو اس میں بھی بڑا ہی چسکا ہے۔ اور جب رب دے اور دونوں ہاتھوں سے بانٹنے کی توفیق ملے تو اس میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ اس میں بھی دکھ قبول محمد بخشا اور راضی رہن پیارے۔ یہ جو مایوسیاں ڈسکس کرنا وہ ایسے ہوتا تھا، بڑے دکھ تھے، بڑی کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ تربیت لینے کے دن تھے، یہ تربیت دینے کے دن ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کی کمزوریاں جب بھی بات کریں کرم والی کریں، جب بھی بات کریں عطا والی کریں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی، ایک دن میرا بیٹا بھی میرے جملے دہرا رہا تھا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں جیسا خاندان مجھے ملا کسی کو بھی نہیں ملا، جیسے ماں باپ مجھے ملے، یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، یہ سب کو کہنا چاہیے، ایسے کسی کو نہیں ملے۔ جیسے استاد ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہوں، جیسے مرشد ہمیں ملے شاید دنیا میں کسی کو ملے ہوں، اور جیسے سنگی یار دوست پیار کرنے والے ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہو۔
میں دنیا میں جا کے میں نے تقریر کی ہے, میں نے کونے کونے میں تقریر کی ہے, لیکن لوگ مجھے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کیسی لگی ساڈی محفل. میں کہ یار جڑا جمعے چ مزہ ہوندا ہے نا وہ کسی جگہ بھی نہیں آتا. جو ذائقہ یہاں آتا ہے بات کرنے سننے کا وہ نہیں آتا. میں کیا کروں؟ بات سمجھ لیں, آپ مزاج شکر کا پیدا کریں اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھیں, آپ کے اندر اعتماد آئے گا. حضور فرماتے ہیں جس نے تھوڑی نعمت کا شکر ادا نہیں نہ کیا اس نے زیادہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. جو تھوڑی نعمتوں پر اللہ ان شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اللہ نعمتوں میں, اپنی زندگی میں تھوڑی نعمتوں پہ راضی رہنے کا مزاج بنائیں, تھوڑی نعمتوں پہ خوش رہنے کا مزاج بنائیں. آپ کو ذائقہ آنے لگ جائے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالی نے خوشیاں بھر دی ہیں. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے, ہمت کبھی نہ ہاریں, کمزور کبھی نہ پڑیں. ایسا نہیں ہے کہ صحت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں, لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا, جو کمزور پڑ جاتے ہیں, یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں, آپ دوائی کھائیں, لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ہی ہفتے خدمت کر لو. تو جس کے 2 ہفتے ڈاکٹر نے بتائے تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا 5 دن بھی نہیں نکالے اس نے. اور ایک بندہ ایسا تر و تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑبڑ ہیں, اللہ جانے کیا بنے گا. تو وہ کہنے لگا کہ تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے نا, تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے, ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. آپ ہمت سے لگے رہتے ہیں نا, ہمت سے آپ جدوجہد کرتے رہتے ہیں, کوشش, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کریں, آپ آگے بڑھیں, آپ کوشش کریں, آپ کے جذبے ماند نہ پڑیں, آپ خوشی کے ساتھ, توانائی کے ساتھ, اچھی باتیں سوچ کر, ذہن مثبت بنا کر, بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد رکھیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا. پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے, حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے, کبھی کبھی دھوپ چھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن تمہاری ہمت کبھی بھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے, ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, جذبے بیدار رکھنے چاہیے, روز اپنے آپ کو تازہ. اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بس تو لگا رہے, تو کوشش کرتا رہے, تو ہمت کرتا رہے, با ہمت رہنا, با حوصلہ رہنا, تو خود اعتمادی پیدا کریں, اپنی صلاحیتوں پر غور کریں, زندگی میں ترجیحات کا تعین کریں. ہمیں بہت آگے جانا ہے, لیکن ہمیں نہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ٹھاک, اب آرام سے اے سی چلایا کرو, دیر سے سو کے اٹھا کرو. پھر ہمیں بتا دیا جاتا ہے اب دولت بڑی ہو گئی, کام بڑا ہو گیا, او خدا کے بندو. اقبال کہتے ہیں خود نہیں جاگنا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. لوگوں کو بھی جگانا ہے, صرف اپنے لیے تھوڑی کمائی کرنی ہے. بڑے غربا ہیں, بڑے مساکین ہیں, دین کے بڑے کام ہیں. ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, جذبے بیدار رکھنے چاہیے, روز اپنے آپ کو تازہ. اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بس تو لگا رہے, تو کوشش کرتا رہے, تو ہمت کرتا رہے.